Hello everyone, this is Dr. Fahim Mushtaq. Today we are going to discuss lecture 2 of Programming Fundamental lecture series. What is program? Program is actually a precise sequence of steps to solve a particular problem. In other words, we can say that program is a step-by-step activity to reach the problem for a solution. For example, we can say that to use an analog a program like a computer recipe. So the recipe is like that. It contains list of ingredient. Maybe उसमें ingredient में include जो हो हमारे पास variables हों जो किसे represent कर रहे होंगे, किसी data को, text को या image को, या हमारे पास कोई list of directions define की गई हों. list of directions हमारे पास क्या होंगी? हम कह सकते हैं कि हमारे पास list of directions कोई statements हो सकती हैं जो कंप्यूटर को बताएंगी कि कौन सा टास्क किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह रन करना है. और कोई भी प्रोग्राम हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके लिए हमें पता है कि हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे. उसमें फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन एक्सेट्रा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस दैट वी यूज़ टू राइट अ प्रोग्राम. नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. अगर हम पिछली डेफिनेशन को देखें प्रोग्राम की, तो हम सॉफ्टवेयर को इस तरह डिफाइन करेंगे कि सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ नंबरस प्रोग्राम दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम. In other words, we can say that software is collection of computer program and related data that provide the instruction telling a computer what to do. Software is set of instruction data program that used to operate computer and execute specific tasks. अगर हम सॉफ्टवेयर को जेनेरिक टर्म में डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि हम जेनेरिक टर्म में इसको यूज़ करते हैं फॉर एप्लीकेशन, कोई भी स्क्रिप्ट राइट करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम राइट करने के लिए, दैट यूज रन ऑन अ डिवाइस. इसके अलावा इसे हम वेरिएबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. अगर हम वेरिएबल पार्ट अगर इसको सॉफ्टवेयर को कहेंगे तो ऑन द अदर हैंड हमारे पास हार्डवेयर है. हार्डवेयर हमारे पास क्या होगा? इन वेरिएबल पार्ट हो जाएगा. ठीक है, इसको हम टू डिफरेंट कैटेगरीज या टू डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं. उसमें एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सेकंड हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन करते हैं for the purpose to run computer hardware and provide a platform for application to run on top. अगर हम सिमिलरली यहाँ ब्रीफली देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाके इसको डिटेल में देख लेंगे. अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखें, वो हम यूज़ करते हैं कोई भी स्पेसिफिक नीड या कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं. In detail, we can see that here the system software provide the basic function of computer usage. It also use the program that support the execution and development of other program. Actually, the system software control the computer. It communicate with computer hardware. हम कह सकते हैं क्या चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करेंगी. उसमें हमारे पास माउस है, हमारे पास कीबोर्ड है, मोडेम है, साउंड कार्ड एक्सेट्रा. उसको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एंड उसके डिफरेंट जो ऑपरेशंस वगैरह हैं
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر یوز کیا جاتا ہے. اب سب سے بڑی اگزامپل اس میں ہمارے پاس کیا ہوگی کہ آپ کا سارا ہارڈ ویئر کس طرح کام کر رہا ہے, کون سا ایسا سسٹم سافٹ ویئر ہے جو اس کو یوز کرتے ہیں ہم ان نارمل روٹین. وہ ہمارے پاس فار ایگزامپل آپریٹنگ سسٹم ہے, جس میں آپریٹنگ سسٹم میں ہم ونڈو بھی یوز کر رہے ہیں, لینکس بھی یوز کر رہے ہیں, میک آپریٹنگ سسٹم بھی یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر کی. اسی طرح ہمارے پاس اس میں اندر ٹائپ ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر کی جو آتی ہے اس میں ٹرانسلیشن سسٹم آتا ہے. تو ٹرانسلیشن سسٹم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سیٹ آف پروگرام یوز ٹو ڈیولپ سافٹ ویئر, اس کو ہم ٹرانسلیشن سسٹم کو ٹرانسلیٹر اگر کہیں, ٹرانسلیٹر ہمارے پاس کیا کرتا ہے, ٹرانسلیٹر اور پروگرامنگ لینگویج پروسیسر is generic term that can refer to anything that convert code from one computer into another computer. Also, if we talk about the machine translation, which is sometimes referred to by the abbreviation, is a subfield of computational linguistics that investigate the use of software to translate text or speech from one language to another language. آگے ہم اس کو مزید دیکھ لیں گے کہ ہم کمپائلر کو کب یوز کرتے ہیں, کہ اگر ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں لو لیول سے ہائی لیول لینگویج میں کنورٹ کرنا ہے, یا ہائی لیول لینگویج سے لو لیول, یا اسمبلر ہمارے پاس کسی لیے یوز ہوتا ہے کہ مے بی ہمارے پاس کوئی مشین لرننگ یا کوئی لو لیول لینگویج ہے, اس سے مشین لینگویج سے اس نے کنورٹ ہونا ہو اسمبلی لینگویج میں, اسمبلی لینگویج سے اس میں. اس کو ہم ان ڈیٹیل نیکسٹ سلائیڈ ہے اس میں ہم ضرور اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کمپائلر یا اسمبلر ایکسیٹرا. Okay, now another computer software which include the application software. Application software is a program or group of program designed for end user. For example, program اگر ہم کوئی بھی پروگرام ہو ہمارا فور اکاؤنٹنگ کے لیے, کوئی پے رول کے لیے ہمارے پاس کوئی پروگرام ہو, کوئی انوینٹری کنٹرول سسٹم کا کوئی پروگرام ہو, اور کوئی بھی گائیڈڈ سسٹم ہو فور پلینس, یا ہم کہہ دیں کہ ہمارے پاس اندر جی پی ایس ہم یوز کرتے ہیں جسے ہم گلوبل پوزیشننگ سسٹم بھی کہتے ہیں. وہ ہمارے پاس ایک اور اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جسے ہم وہیکل میں یوز کرتے ہیں تاکہ ہم سیٹلائٹ سے اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے آپ کے وہیکل کی, اس کی ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کس پوزیشن پہ آپ کی وہیکل یا باقی وہ موو کر رہی ہے, وہ وہاں سے ہم ڈٹرمن کر لیتے ہیں اس کی کرنٹ پوزیشن. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ماڈرن اپلیکیشنس ہیں جو ہم ان نارمل روٹین یوز کرتے ہیں اپنے نارمل ڈاکومنٹیشن پرپز کے لیے, اس میں ہمارے پاس ورڈ پروسیسر, اسپریڈ شیٹ, پریزنٹیشن مینیجر, یا کوئی بھی گرافک ہمارے پاس. اوور آل اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ تھری ہیں ہم اسے کہہ سکتے ہیں آفس سوٹ ہے ہمارے پاس, یا ڈرائنگ پروگرام کو ہم گرافک سافٹ ویئر بھی کہہ سکتے ہیں, ڈیٹا بیس یا ڈیٹا بیس مینجمنٹ پروگرام, یا ویب براؤزر, ویب پروسیسر, یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹول, امیج ایڈیٹر, کمیونیکیشن پلیٹ فارم. All these are the example for the application software. Why programming? Why we need programming? That's very good question we need to know. First point is that our civilization runs on software. Most engineering activity involves software. Not only we say that کہ ہماری کوئی انجینئرنگ سویلائزیشن, سافٹ ویئر آپ کے آج کے دور کی نیڈ بن چکی ہے کسی بھی سسٹم کو رن کرنے کے لیے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہوم اپلائنسز اور باقی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے اسمارٹ ہوم کے پروجیکٹ بنائے ہوئے ہیں, اسمارٹ سٹی کے بنائے ہوئے ہیں, اسمارٹ ٹریفک سسٹم کے بنائے ہوئے ہیں.
اسی طرح آپ کا جتنا بھی جتنے بھی آپ کے ادر امپلائنس وغیرہ یا آپ کا کوئی اٹامک یا کوئی اور چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ جو سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، اب ان سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے ہمیں پروگرامنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بھی چیز پروگرامنگ کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ پروگرامنگ لینگویج کو آپ امپورٹنٹ اس لیے بھی کہیں گے کیونکہ یہ ڈیفائن کرتی ہے ریلیشن شپ، سیمینٹک اینڈ گرامر، جو پروگرامر کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ ایک ایسا پروگرام ڈیزائن کرے کہ جس سے مشین افیکٹولی کمیونیکیٹ کر سکے آپس میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب پروگرامنگ اسکل ہمارے پاس مور امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ کوئکلی ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کا کس سے کور کمپیٹنسی فار آل کائنڈ آف کور کمپیٹنسی کے لیے، فرام دی فین ٹو یور موبائل ایوری تھنگ ریکوائر پروگرامنگ. Every electrical mechanical engineer after their raw workout will move to the final stage programming. Programming is important for learning as well because it's used to innovate, create eco-friendly solution for global problems. Okay, this is what we use, the reason why we use the programming languages. Also, programming is also used, got importance when we speed up the input and output processes of any machine. Also important, very important to automate, collect, manage, calculate, analyze, process data information accurately. These are some important reasons why we use the programming. Three important phases while we're doing the programming, which include the problem identification and solving phase. Another one is implementation phase. Third one is the maintenance phase. All three of them are important for computer programmer or software developer to be able to solve problem. کافی سارے جو ڈیولپرز ہیں وہ مس انڈرسٹوڈ کر جاتے ہیں کہ پروگرامنگ کا جو پروسیس ہے صرف وہ الگوریدم کی امپلیمنٹیشن ہے، اسے ہم انکریکٹ کہیں گے بیکاز پروگرامنگ کا پروسیس کے لیے آل تھری اسٹیجز انوالو ہوتے ہیں، جو ہم نے فیسز انوالو ہوتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے، اس میں دوبارہ رپیٹ کرتا جاؤں گا. فرسٹ ہمارے پاس پروسیس اس میں فیس ہے، اس میں انکلوڈ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ سالونگ فیز. اندر از امپلیمنٹیشن. تھرڈ از دی مینٹیننس فیز. اس کے علاوہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی پروگرامنگ کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج، کوئی ایک پروگرامنگ لینگویج کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کی کلاسز کس طرح بنتی ہیں، اس میں فنکشنز کیسے بنتے ہیں، اس کی سیٹ آف کمانڈ کیا ہوتی ہے. اس کے لیے ایڈوائس میں یہی کرنا چاہوں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری لینگویجز ایک ہی دفعہ سیکھ لیں. ویٹ فار دی ون لینگویج اینڈ دین موو فارورڈ، کہ آپ ایک لینگویج کے بعد دوسری لینگویج کو سیکھنے کی طرف جائیں. بیکاز آپ کو اگر ایک لینگویج میں اچھی گرپ ہو گئی ہے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا کہ آپ سوئچ کر جائیں کسی دوسری لینگویج کی طرف. Where do you find software? Here is the graphical representation where you can find the software used. Even if you want to use any, here you see Mozilla system. You can operate or the
global positioning system, we say that before GPS system based, we will find the location of maybe we use the any vehicles or any plane or any other thing. And also if we use the mobile phone, we find that here is also software is installed, which software is the combination of different programs which that operate uh, uh, with different and perform different operation. Actually, the programming software help developer or programmer to create, debug, and maintain application and program. There are wide variety of programming software which include assembler, compiler, debugger, interpreter, and 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 another we use one system is referred as IDE system. Um, we can say that integrated development environment are actually the collection of all this software. Here we discussed all the example, including electronic, maybe health record system, world uh, community grid. Here you can see the grid system, cloud computing. Cloud computing actually that allow you to use software, hardware, and information stored in the cloud, and uh, and um, we can access that information on remote computer via internet and available on demand anytime. If we require, we can get the data. Another example include the medical imaging, where we use different X-ray computed tomography scan and different machine for X-ray purpose, where we also use the software. Here, another example is the our GPS system uh, or GPS device, which use a network of slide to retrieve location based information. If we see another example, which includes streaming music services, etc., all these kind are examples where we use our software, and we don't forget that all software is combination of different program. The all these program is developed by the programmer. That is what why we need the programming and why we need to learn the programming, and we know all these things. Thank you so much for today lecture. I believe that all of you get enough information. Please keep watching our channel and for further videos regarding the programming fundamental. Thank you.